کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے, کوئی جو کرنا ہے کر لینا, اور جسے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے, کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اس کے بعد. اب یہ ایک فائنل کال ہوگی, اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے, کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں. اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر, موٹر وے کے اوپر, وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں, تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے, کون سی تیاری کرنی ہے, ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو, کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے, کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے, اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا. آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, بڑے عرصے بعد ہوئی ہے, اور سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا گیا پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ, ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ, وہ قابل مذمت بھی ہے. اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو بیان دے چکا ہوں اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں اور وارن کر رہا ہوں اس کے بعد کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کسی بھی حوالے سے, چاہے ان کے کھانے کے حوالے سے ہے, چاہے ایکسرسائز کے حوالے سے ہے, چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی, نہ ان کو اخبار دیا جا رہا تھا, نہ ان کو بجلی بند کی گئی تھی, اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے, یہ رویہ دوبارہ قابل برداشت نہیں ہے. اگر دوبارہ کیا گیا تو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے, یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور پلان میں اناؤنس کر چکا ہوں, اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے, اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی, کیونکہ اس ملک میں جس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا, قانون کی بالادستی اس ملک میں نہیں ہے, ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن بدن, ایسی یہ جو فارم 47 کی مینڈیٹ چور حکومت ہے, اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے. اب تو اس کے لیے آلریڈی میں اناؤنس کر چکا ہوں, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب یہ ایک فائنل کال ہوگی, اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے, کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں, ہم آگے سے ریلیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا, پھر گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو پھر دوبارہ گرفتار کر لو, پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو. یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے, اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی انشاءاللہ. پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں, جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائحہ دیا جائے گا, اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی. تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر پشاور میں, لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر, موٹر وے کے اوپر, وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں, تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے, کون سی تیاری کرنی ہے, ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو, کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے, کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے, اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے, کوئی جو کرنا ہے کر لینا, اور جسے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے, کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اس کے بعد. پرامن ہم تھے, ہم ہیں, لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ, ہماری پارٹی کے ساتھ, وہ ناقابل برداشت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو, لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے, تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا عمل دیں گے, اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے, اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے. پور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا اور بڑے جلسے کا اعلان کیا, کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ
टेंट सिटी कायम करें और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का वहां पर इंशाल्लाह हम करेंगे। लीड आप भी करेंगे? ये जो आपने फाइनल कॉल दी है, ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और कुव्वत को? ये सबको ही वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं और सारी बात हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहां पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का एक तरह का झिलगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक झिलगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है और उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहाँ कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का झिलगा कहूँगा इसको, कि हमारा सबका एक झिलगा होगा इकट्ठ का, और जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से उनके लिए उनको अपने अपने एरियाज के लिए या उनमें से जिन एरियाज ने फिर हमारे साथ जाना होगा उनको इंशाल्लाह पूरा एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? एहतजाज की हम सब करेंगे। नहीं, मेन कायद कौन होगा? सभी हम करेंगे, जिस तरह हमेशा होता है आपके सामने ही है। भी करेंगे। मैं तो हूँ ही हूँ ना। आपने किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या अदा किया अगर आपने? ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी तवज्जो से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है और फिर कहानी को झाड़ के उस अगले दो करके एक और बयानियां बना लेते हैं, तो ये मन घड़त कहानियां, मन घड़त बातें, मन घड़त चीजें ये लगातार चल रही हैं इस मुल्क के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को एक पैगाम है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके सामने मकसद सामने है। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो हमें वापस लेना है, आपको वो क्लियर है। तो ये जो बैठ कर अजीब गरीब बयानी अपनी तरफ से बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? वो जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियां समझ रहे हैं कि ठीक होगा। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? होगा मेरे साथ तो भाई मेरी बात यकीन करो ना। आप औरों की बात यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है। तो आज रात तो यहाँ पे है नहीं, इससे पहले भी ये सच्ची बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र है सच बोलता हूँ, मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है और न मैं किसी से डरता हूँ। देखिए, हर बंदे का एक रिकॉर्ड है, हर एक के सामने है। कोई न कोई पाकिस्तान आज बना है कि लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और न ये पार्टी आज बनी है, और न हम कोई पहली दफा यहाँ पे खड़े हैं। पूरी कौम को पता है, सबको पता है कौन क्या है, किसने क्या किया, किस मौके पे क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, अपने मकसद के लिए क्या किया, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए क्या किया। ना हमारी पार्टी पहली दफा बुरा वक्त आया, इससे पहले भी बड़े बुरे वक्त आए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े हमने सब कुछ किया, तो हर एक को पता है इस बात का। तो मेहरबानी करें, ये लोगों की बातों पे टोन ना हो। अपने बयानियों को बेचने के लिए मैं कहूंगा कि हर बंदा अपना एक बयानिया बना लेता है और आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अपने मकसद पे फोकस करें, इंशाल्लाह मकसद करीब है, मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे, पहले हम होंगे, पीछे आप होंगे, हमेशा की तरह। ये बताइएगा, पहले भी बतौर वज़ीर आला आप पे इल्जामात रहे कि आप वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं और कफर बात क्या रहे हैं, क्या इससे पहले कोई रास्ता नहीं निकल सकता? बीइंग CM आप बड़ों से बात करें, इस मसले का कोई हल बातचीत के जरिए, जरूरी है कि लड़ाई होगी और फिर आप अपना मकसद हासिल करेंगे? सर देखिए, मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि इमरान खान पे कोई केस नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। बुशरा बीबी क्या केस था उसके ऊपर, जेल में डाला हुआ था। आए दिन हमारी लीडरशिप जो है आपके सामने जेल में है, कोई सबूत नहीं है, केसेस हैं वो चल नहीं रहे। एक केस में जमानत कराओ, दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। पहले मैं आपके सामने खड़ा हूं, 9 मई मेरे ऊपर 6 जिलों पे केस है कि मैं 6 जिलों में तोड़फोड़ कर रहा था। एक इंसान हूं, 1 घंटे में 6 जिलों में काम कर रहा हूं। पिछले 8 महीने से मैं वज़ीर आला को कह रहा हूं कि यार सबूत दे दो, मुझे खत्म करो ये केस। न सबूत दे रहे हैं, न खत्म कर रहे हैं। फिर कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या।
تو یہ جو انہوں نے اوچھت کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. جس طرح کے پی او پہ چڑھائی کی انہوں نے، کیا سوچ کے کی ہے؟ کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دے نہیں ہے کسی کو؟ حساب دینا پڑے گا ان کو. ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اور اسلام آباد میں آرمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے. اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے. اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے. آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج؟ پہلے اس کے ساتھ ایک منٹ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں. آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں، یہ مزے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس میں آگے آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا؟ بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا. وہ جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں. پیچھے والا جو کنوائی جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین اس کو لیڈ کر رہا تھا. آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے. ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جب لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں. جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز، کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، چل راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نال پھر میں چلا جاؤں گا. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا. اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پرامن. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ پھر کے پی ہاؤس پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے. انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، حملہ ہو گیا. حملے کے بعد کیا ہوا؟ گرفتاریاں کر لیں، وہاں سے کر لیں. گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لیے ہیں. اب تازہ دم 10 سے پھر دوبارہ آئیں گے. اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے. اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. بڑے آرام سے آتے ہیں، 10 ضلعوں کے ڈی پی او بھیج دیتے ہیں، 10 ضلعوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں. وہ ایک ہی میرے اوپر آ کے سیدھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ڈی پی او صاحبان اس دفعہ آپ کے ضلعوں سے آپ نکلیں گے نا آپ تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے. آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو میں نے اس لیے پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں اور ان کارروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں ہمیشہ پہنچا ہوں، ہر محاذ پہ پہنچا ہوں اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے. ایک ہمارا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. ہوتا اسی طرح ہے لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. جہاں تک موبائل کی بات ہے، موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی پرائیویٹ گاڑی میں انہوں نے توڑی. میرا اسلحہ بھی لے گئے. میرا جو گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے. کوئی سامان جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہوا انکلوڈنگ بائی موبائل. لیکن میں ان کو یہ بات کہتا ہوں، میرا موبائل ہے نا گاڑی میں پڑا ہے، کسی نے چیک کرنا ہے آ جائے میرے پاس، میڈیا کو لے آئے، کوڈ کھول کے دوں گا کہ آپ بھائی پڑھ لیں. ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی. میرے موبائل میں تو کیا نہیں ملا، کہاں ملا ہے؟ مجھے موبائل کے نمبر کا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے لینا پڑتا ہے نمبر، اس کا نمبر دو، اس کا نمبر دو. باقی موبائل کا کیا ہے؟ موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں، مجھے اپنے نمبر دے دیں اس میں سے. اور ویسے بھی وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا تو اگر یہ بڑے سمجھدار ہیں نا تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر اتنا سیکھ چکے ہیں. جب موبائل ان کے ہاتھ میں گیا نا پیچھے سے موبائل واش ہو چکا تھا. انہوں نے خالی اسکرینیں ہی دیکھی ہوں گی اس کے اوپر، بلینک اسکرین دیکھی ہوں گی. تو اگر اس کو موبائل چاہیے، نمبر تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس میں اب کیونکہ وہ موبائل سارا ویسے اڑا دیا تھا ڈیٹا اس کا. تو اب یہ جو 10 دن کے اندر اندر جو ہے نا 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 10 دن
نمبر تو بھی میرے پاس کافی آ گئے اور بھی آ جائیں گے. موبائل جس کے پاس ہے بتا دے کہ مجھے چاہیے، میں بڑا غریب ہوں، میں اس کو بخش دوں گا، لے لے، کہے گا تو ایک اور لے دوں گا.